السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سموسے بیچنے والی چڑیا کی کہانی سنائیں گے۔ سموسے والا، گرم گرم سموسے والا، تازے سموسے ایک بار کھاؤ گے تو بار بار آؤ گے۔ پٹھان پور کے جنگل میں ٹونی چڑیا اپنی ماں رانو چڑیا اور ابو ٹیلو چڑا کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹیلو چڑا سموسے کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ آ جاؤ گرم گرم سارے سموسے، ذائقے میں بے مثال سموسے، جو ایک بار کھائے گا وہ بار بار آئے گا۔ سموسے لے لو، سموسے لے لو۔ ٹیلو بھیا، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے 4 سموسے دینا بھیا۔ بھیا جی، مجھے بھی 8 سموسے پیک کر کے دینا۔ ٹیلو چڑے کی آواز سنتے ہی جنگل کے سارے پرندے ٹیلو کے ٹھیلے کی طرف سموسے کھانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے سارے سموسے فروخت ہو جاتے تھے۔ دوپہر کے وقت ٹونی چڑیا اپنے ابو کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ پاپا جی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، آپ کھانا کھا لیں، تب تک میں اور سموسے بنا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، میں کھانا کھاتا ہوں، آپ دھیان سے سموسے بنانا، گھی بہت گرم ہے۔ ٹونی چڑیا سموسے بنانے لگتی ہے اور ٹیلو چڑا کھانا کھانے لگتا ہے۔ یہ لو بیٹے، میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب آپ برتن لے کر گھر چلی جاؤ۔ لیکن پاپا جی، آپ نے مجھے میرا انعام تو دیا ہی نہیں۔ سوری بیٹا جی، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ ٹیلو چڑا ٹونی چڑیا کو کچھ پیسے دیتا ہے۔ ٹونی چڑیا خوشی خوشی گھر واپس آ جاتی ہے۔ آ گئی ہو بیٹی، چلو اب آپ بھی کھانا کھا لو، میں نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ اس طرح ان کے دن خوشی خوشی گزر رہے تھے۔ ایک دن ٹونی چڑیا کھانا لے کر اپنے پاپا کے پاس جانے ہی والی تھی، اسی دوران وہاں سندری کوی آ جاتی ہے۔ ارے بیٹی، تیری امی کہاں ہے؟ اپنی امی کے ساتھ جلدی ہسپتال پہنچ، سموسے بنانے کے دوران تیرے ابو کے جسم پر گرم گرم گھی گر گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم پوری طرح جل گیا ہے۔ جنگل کے کچھ پرندوں نے ان کو ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے۔ رانو چڑیا اور ٹونی چڑیا سندری کوی کے ساتھ جلدی جلدی ہسپتال پہنچتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ لو میرے غلہ، اس میں سے سارے پیسے لے لو، لیکن میرے بابا جی کو ٹھیک کر دو۔ وہ سارے پیسے ٹیلو چڑے کے علاج میں ختم ہو جاتے ہیں۔ 2 دنوں کے بعد ٹیلو چڑے کو ہوش آتا ہے، پھر رانو چڑیا ٹیلو سے پوچھتی ہے، بتاؤ جی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ آپ دھیان سے کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی رانو جی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، آج تک کبھی بھی میرے اوپر گھی نہیں گرا تھا۔ زیادہ مت بولو جی، ڈاکٹر نے آپ کو کچھ دنوں تک آرام کرنے کا کہا ہے، لیکن رانو جی، گھر کا خرچ کیسے چلے گا اگر میں نے سموسے کی دکان بند کر دی تو؟ ابو جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سموسے کی دکان سنبھال لوں گی، مجھے سموسے بنانے آتے ہیں، اب آپ بس آرام کریں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ٹونی بیٹے، میں بھی سموسے بنانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ اگلے دن ٹونی چڑیا اپنی ماں رانو کے ساتھ سموسے بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن ایک کوا ان کے ٹھیلے پر آتا ہے۔ بہن جی، ٹیلو چڑے کی سموسے کی دکان یہی ہے؟ ہاں جی کالو بھیا، یہی دکان ہے، بتائیں کیا بات ہے؟ بہن جی، میرے نائک نے مجھے بھیجا ہے، کرم سنگھ نے۔
مجھے 200 سموسے لانے کا کہا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ ہم ہر بار ٹیلو چڑی سے ہی سموسے بنواتے ہیں۔ ٹھیک ہے کالو بھیا، بن جائیں گے۔ آج کل میری ابو جی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسی لیے میں اپنی امی کے ساتھ سموسے بھیجتی ہوں۔ کرم سنگھ کے گھر کا پتہ ہے، جب سموسے بن گئے تو میں وہاں پہنچا دوں گی۔ کالو کوا ٹونی چڑیا کو سیٹھ جی کا پتہ دے دیتا ہے اور ساتھ میں 2000 روپے بھی ایڈوانس دیتا ہے۔ پیسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹی خوش ہو جاتی ہیں۔ دونوں سموسے بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد ٹونی چڑیا اور اس کی ماں 200 سموسے بنا لیتی ہیں اور ٹونی چڑیا وہ سموسے بیٹے کے پتے پر پہنچا دیتی ہے۔ کرم سنگھ ٹونی چڑیا کو سموسے کے بچے ہوئے پیسے بھی دیتا ہے۔ اسے لے کر ٹونی چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر واپس آتی ہے۔ پھر وہ پیسے اپنے ابو جی کو دیتے ہوئے بتاتی ہے، ابو جی یہ لو 500 روپے میں کرم سنگھ سے پیسے لے کر آئی ہوں، اور یہ لیں باقی کے 4500 روپے بھی۔ ہم 500 روپے میں 200 سموسے بنا کر دیتے ہیں انہیں، یہ ان سموسوں کے پیسے ہیں۔ ایک ساتھ اتنے پیسے دیکھ کر ٹیلو چڑا بہت خوش ہوتا ہے۔ رانو جی، یہ سب تیری لگن اور محنت کا پھل ہے، میں تو بس اب بستر پر ہی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد ٹیلو چڑا بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سے وہ اپنے ٹھیلے پر اپنے سموسے بیچنے لگتا ہے۔ اب سموسے بیچنے ٹونی چڑیا بھی اپنے پاپا کے ساتھ جاتی ہے اور اپنے پاپا کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ اس طرح ان کی ساری فیملی خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں مشکل حالات میں رونے دھونے کی بجائے محنت اور صبر سے کام کرنا چاہیے۔ محنت اور صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بھی پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بچوں کا فن ود حذیفہ کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ ہی کامنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔